الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. یہ سورہ رعد ہے. اس سورت کا نام سورہ رعد اس لیے رکھا گیا کہ رعد کا لفظ آگے آ رہا ہے. اس کی ابتدائی 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم را. اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ بڑی کتاب یعنی قرآن کی آیات ہے، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے پروردگار کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. وہ اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے، جس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر اور تابع بنا دیا سورج کو اور چاند کو. ہر ایک اپنی متعین وقت کے مطابق چلتے رہتے ہیں. وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، دلائل کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کے بارے میں یقین کر لو. اور وہ اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں بنا دی زمین میں پہاڑ اور نہریں، اور ہر قسم کے پھلوں سے اس نے بنا دیے 2 جوڑے. ڈھانپ دیا دن کو رات کو. یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور زمین میں بہت سارے حصے ہیں، ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور باغات ہیں، انگور کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے باغ ہیں، 1 تنے والے بھی 2 تنوں والے بھی. سینچے جاتے ہیں وہ ایک ہی پانی سے، اور ہم نے مزے کے اعتبار سے ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. یہ سورہ رعد جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں دلائل قدرت کا بیان ہوا ہے. دلائل قدرت
یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے اپنی کتاب میں مختلف دلائل بیان کیے، جن کو دلائل قدرت کہتے ہیں۔ بات یہ شروع ہوئی الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی صورتوں میں آ چکے ہیں۔ اس کے معنی حقیقی طور پر کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے امت کو بتانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور پیچھے بھی بیان کیا گیا کہ یہ حروف مقطعات کوڈ ہیں، یعنی وہ الفاظ جس کے معنی کہنے والے ہی کو سمجھتے ہیں یا جو اس کے مخاطب ہے ان کو سمجھتا ہے۔ تو کچھ الفاظ قرآن کریم میں ایسے بھی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام مومنین نہیں سمجھ سکتے، راسخین فی العلم یعنی انبیاء ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جس کو اللہ سکھا دے۔ تو قرآن کریم کے مضامین میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں، جیسے جنت جہنم کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد آخرت کا تذکرہ ہے، دنیا کا تذکرہ ہے، جیسے ابھی اس کے اندر باغات وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح دیگر احکام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ صاف اور واضح ہے، سب کو سمجھ میں آ جانے والے۔ کچھ مضامین ایسے ہیں جو صاف اور واضح نہیں ہیں بلکہ متشابہ ہیں، جن کے معنی اس کے پیچھے قرآن نے کہا کہ اس کے پیچھے مت پڑھو، اس لیے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام آیات محکمات جو اصل کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں وہ ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات بھی متشابہات میں سے ہے جس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ اگر چاہے گا تو کل قیامت کے دن جو ہے اس کا معنی بتا دے گا۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ کتاب سے مراد یہی کتاب قرآن کریم ہے، اور وہ یہ نشانی ہے، آیات ہیں کہ جو آپ کی جانب سے جو نازل کی گئی حق کے ساتھ حق ہیں۔ وہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی جو نازل کی گئی ہے اس وحی کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک تو قرآن جو پڑھتے وہ بھی وحی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی اور وہ قرآن میں نہیں ہے وہ بھی وحی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، اور وہ جو احادیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کی باضابطہ قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن عمل دونوں پر کرنا ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن پر بھی کرنا ہے، اور احادیث جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے، ان کی باتیں ہیں، ان کے ہدایات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، شریعت دونوں سے تیار ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو بھی ایمان والا نہیں ہو، اس کے ایمان میں شک ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں صرف حدیث کی بات مانتا ہوں تو یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ماننا ہے، اور اسی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اتباع بھی آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں دونوں چیزیں بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور اس کتاب کی بھی یعنی اس کلام کی بھی آیات ہیں جو کلام آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے، لیکن وہ قرآن کی طرح پڑھا نہیں جاتا، اس سے احکام نکلتے ہیں، اس سے شریعت تیار ہوتی ہے۔ تو جس طرح قرآن کی اہمیت ہے، عظمت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے قرآن کے علاوہ جو بھی نکالتے تھے، یعنی قرآن بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے جو بھی نکلے گا وہ بھی وحی ہے، اور دونوں سے شریعت تیار ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لانے کا یہاں مطلب غیر ایمان والوں کے لیے تو ایمان ہے، اور عام ایمان والوں کے لیے یقین ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لیکن ہم کو جیسا یقین کرنا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے۔ اب کہیں گے کہ یقین تو ہے ہم کو کہ قرآن ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر یقین ہے تو پھر عمل کہاں ہے؟ اگر یقین ہوتا تو عمل بھی ہوتا، عمل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یقین بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یقین کا ایک درجہ ہے، جب یقین اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ عمل پر ابھارتا ہے، عمل کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمارا اپنا یقین جو عمل کا سبب نہیں بن رہا ہے، عمل کی شکل اختیار نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقین ویسا نہیں ہے جیسا قرآن چاہتا ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے۔ لوگ سے مراد تو یہی غیر ایمان والے، لیکن اس میں ایمان والے چونکہ سب کے لیے ہے قرآن، تو یقین اس درجے کا پہنچ جائے تو اب کیسے یقین ہوگا؟ جیسے کسی بات پر یقین کرنے کے لیے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں نا، یقین آ جائے۔ جیسے ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو کچھ بات بیان کی، تو یہ پوچھے گا کہ بات پکی ہے کہ نہیں، وہ بولتا ہے ہاں پکی ہے، تو بولتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اللہ کے احکام ہیں، اور احادیث بھی یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی وحی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور ان دونوں سے مل کر دین اور شریعت تیار ہوتی ہے، اس کے احکامات تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس اللہ ہی کی جانب سے ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے اللہ پر یقین اور اعتماد کرنا پڑے گا کہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دلائل قدرت بیان کیے کہ تم کو اگر اللہ کی ذات پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر، ان کے کلام پر اگر یقین کرنا ہو تو دیکھو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ کہ جس نے آسمان کو بہت بلند بنایا، لیکن اتنا بلند ہونے کے باوجود یہ بغیر ستون کا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستون کا ہے یہ۔ تو ہم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ برسہا برس ہو گئے، پتہ نہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ کروڑوں سال ہو گئے دنیا کو، لیکن ہزاروں سال تو ضرور ہو گئے۔ تو ہزاروں سال سے آسمان ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری جتنی عمر ہے، جتنی جو فہم اللہ نے دی ہے جتنے سال کی، اتنے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے، بلند ہے تو بلند ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کی سلیب کے جیسا کہ چلو بہت پرانا ہو گیا ہے تو چلو نیچے سے کیا دینا پڑے گا، تھوڑا پاٹیمبا دینا پڑے گا، نہیں تو کیسے گر نہ جائے، کچھ ہو جائے، یا بدل دو بہت پرانا ہو گیا ہے۔ تو ایسا کچھ آسمان کے ساتھ ہوا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آسمان کو بوڑھا آسمان بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا سال ہو گیا ہے، ہزاروں سال سے۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو آسمان کو۔ عجیب بات یہ ہے کہ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، اور اتنی بڑی نشانی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی نشانی ہے کہ شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، ہے نا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، خاتون ہو، ہر ایک کی نگاہ آسمان پر پڑ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں کوئی کہے گا کہ آسمان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اگر خود ہی وہ کسی کوٹھری کے اندر کسی بند کمرے میں رہ رہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جو آسمان کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جیسے زمین بھی بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن ہر ایک کو نظر نہیں آتی زمین، ایک اٹھا نظر آتی ہے کیا؟ لیکن آسمان اتنا بڑا ہے لیکن سب کو نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ ہم کو جو نظر آ رہا ہے وہ آسمان ہی ہے، اس لیے کہ آج تک کوئی شخص آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ بشر میں، انسانوں میں صرف ایک انسان آسمان تک پہنچے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت ہے۔
کہ جو آسمان ہی نہیں، ساتوں آسمان سے بھی اور آگے پہنچ گئے، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ آسمان تک پہنچا، آسمان کو اس نے دیکھا ہے۔ تو فلاسفہ، حکما کہتے ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو ہم کو نظر آ رہی ہے وہ چیز آسمان نہیں ہے، یہ آسمان نہیں ہے، بلکہ آسمان پر کی پرچھائی ہے، اس کا سایہ ہے۔ اس لیے کہ ابھی جو ہے ہم دیکھیں گے تو کالا ہو گیا ہے نا، تو آسمان کالا ہے، بولیں گے نہیں نیلگو ہے، تو بعض مرتبہ لال بھی تو ہو جاتا ہے، وہ بعض جگہوں پر ایک دم سفید نظر آتا ہے، نیلا نظر نہیں آتا۔ تو فلاسفہ، حکما کہتے ہیں، فلسفی لوگ، کہ رات کے اندر چونکہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی، تو سورج کی روشنی جب آسمان پر ستاروں کی، سورج کی روشنی جب پڑتی نہیں ہے، یعنی ہمارے اپنے آسمان ہے، اس لیے کہ 7 آسمان ہیں، اور یہ کائنات ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس طرح کی گلوبلز بہت ہے، 7 زمین 7 آسمان ہے، تو ہم کو جتنا نظر آ رہا ہے، ہمارا سورج ڈوب گیا تو آسمان ہم کو کالا نظر آنے لگا، سورج نکل رہا ہے تو بالکل سرخ نظر آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے روشنی پھیلتی ہے تو سفید نظر آتا ہے۔ تو حکما کہتے ہیں کہ جیسا رنگ اس کے اوپر پڑتا ہے ویسا وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ آسمان نہیں ہے، در حقیقت آسمان تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا کون ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ترون، تم دیکھ رہے ہو، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہے کہ تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ آسمان تو تمہارے سر پر ہے، تو اگرچہ آسمان تم کو نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے نا، ستون نہیں ہے کہیں پر بھی، کھمبا کہیں بھی نہیں ہے، بغیر کھمبے کی یہ چھت بالکل سروں پر تنی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ دلیل ہے قدرت کی، یہ دلیل ہے اللہ کے ہونے کی، کہ اگر یہ چیز یہ مخلوق ہے اتنی بڑی عظیم الشان، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے انسان اس کے پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ تو جو اس کا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، اس لیے اس کو ماننا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے۔ عرش کیا چیز ہے، اس سے پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ عرش جو ہے یہ پورے زمین آسمان، پورا یونیورس، جتنی بھی پوری کائنات ہے، سب کے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر اس کی مثال دی کہ عرش کی مثال اور کائنات کی مثال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا میدان ہو، صاف ستھرا، اس میں کوئی درخت یہ کچھ نہ ہو، اور اس کے بیچوں بیچ کے اندر ایک ڈھال رکھ دی جائے۔ ڈھال جانتے ہیں نا، وہ تلوار سے کے وار سے جو بچاؤ کے لیے ڈھال، تو عام طور پر وہ گول ہوتی ہے اور کھوکھلی ہوتی ہے، بھری بھی نہیں ہوتی، گول کمان۔ تو یہ کمان یا ڈھال جو ہے وہ بیچوں بیچ میں رکھ دی جائے، اور اس ڈھال کے بیچوں بیچ کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا رکھ دیا جائے، انگوٹھی کا چھلا رکھ دیا جائے۔ تو یہ جو انگوٹھی کا چھلا ہے نا، یہ زمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، زمین، اور یہ جو ڈھال ہے یہ گویا کہ پوری کائنات ہے، پوری کائنات جو بھی ہے، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، سورج، چاند، سیارے، ستارے، جو کچھ ہے وہ ڈھال، اور وہ جو میدان ہے وہ عرش۔ اس وجہ سے عرش کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پوری کائنات کو محیط ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، مطلب ہے کہ اللہ پوری کائنات کے اندر ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے کہ زمین ہماری کتنی ہے، چھوٹی سی، اور پوری کائنات ڈھال کے مانند، اور پورا میدان عرش کے مانند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، مطلب ہے کہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تابعدار کر دیا،
کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ چلو آج سورج لیٹ نکلے گا. یہ ہم کو جو نظر نہیں آتا ہو تو بادل کی وجہ سے نظر نہیں آتا، نکلتا تو ضرور ہے. سورج اپنے متعینہ وقت پر نکل رہا ہے، جس موسم میں جو وقت ہوتا ہے نکلتا ہے، جس موسم میں جو وقت غروب ہوتا ہے، اور روشنی دے رہا ہے. نافرمان کو بھی روشنی دے رہا ہے، فرما بردار کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو روشنی دے رہا ہے، اور اللہ کے تابع دار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا، عصر کے بعد مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. صحابی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ غروب ہو رہا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں تو نہیں جانتا کہاں جا رہا ہے. فرمائے یہ جا رہا ہے، یہ ڈوبے گا اور اپنے مستقر میں جائے گا، اور اللہ تعالی سے پہلے تو اللہ کو سجدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا. اللہ تعالیٰ جب اس کو اجازت دے دیں گے کہ اب دوبارہ دنیا کے اوپر طلوع ہو، یہ یاد رکھنا، دنیا یہ کائنات زمین جو ہے ہماری، ورنہ سورج کہیں جا کے ڈوب نہیں رہا ہے. سورج تو اپنی گردش میں لگا ہوا ہے. سورج کی اپنی گردش کتنے ہے؟ 24 گھنٹے کی ہے. اسی طرح چاند کی اپنی گردش ہے، وہ پورے مہینے کی ہے، 29 دن کی یا 30 دن کی ہے، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے. تو سورج جو ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے سجدہ کرنے کے بعد کہ دوبارہ طلوع ہوں یا نہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں طلوع ہو جاؤ، تو پھر دوسرے دن طلوع ہوتا ہے. لیکن ایک دن جو دنیا کا آخری دن ہوگا، وہ اسی طرح غروب ہونے کے بعد سجدہ کرے گا اور اللہ سے اجازت طلب کرے گا کہ میں طلوع ہوں. تو پھر وہ مشرق سے اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. اس وقت اللہ اجازت نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اطلعی من حیث جئتی، کہ تو جس جگہ سے آیا اسی جگہ سے طلوع ہو جا. یعنی مغرب سے تو آیا ہے سجدہ کرنے کے لیے، تو مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جا. تو پھر یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، وہ مشرق سے سورج طلوع نہیں ہوگا، مغرب سے ہوگا. تو بہرحال یہ اللہ کے تابع دار ہے، اس حدیث میں بھی بتا دیا گیا. تو اس حدیث میں اللہ کی تابع داری کو بتانا کہ سورج جیسی اتنی بڑی مخلوق بھی روزانہ اللہ اجازت دیتا ہے تو یہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ اجازت نہیں دیں گے. اسی طرح چاند بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. سورج بھی روشنی دیتا ہے، سورج کی روشنی کے اندر حرارت ہے. چاند بھی روشنی دیتا ہے، چاند کی روشنی کے اندر نمی ہے، اس کے اندر حرارت کم ہے، ٹھنڈک اور چاندنی زیادہ ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے متعینہ مدت پر چلتے رہتے ہیں. ہر مہینہ چاند جو ہے طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، مہینہ پورا ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہو جاتا ہے نا. 15 تاریخ 14 15 16 3 تاریخ میں بالکل گول ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. 27 سے 28 کو بالکل نظر نہیں آتا ہے نا. اماوس کہتے ہیں اس کو، اماوس یہ ہم کو نظر نہیں آتا وہ. اور یا تو 29 کو نکلتا ہے یا تو پھر 30 کو نکلتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک متعینہ وقت ہے کہ مہینے بھر کا اس کی گردش ہے. اور سورج کی گردش 24 گھنٹے کی ہے. 24 گھنٹے میں وہ اپنے مدار میں گردش کرتے کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، اور یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے متعین ہے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. یدبر الامر، اور کاموں کی تدبیر اللہ فرماتے ہیں. ہم جو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے انسان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، تو یہ تو کاموں کو کی ترتیب ان لوگوں نے صرف معلوم کر لی ہے. بس سائنس کی ایجادات کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کس چیز کے اندر کیا خاصیت ہے اور وہ کیا کام دیتی ہے، اتنا معلوم کیا ہے. کسی چیز کو بنایا نہیں ہے، کون سی چیز کیا کام دیتی ہے صرف معلوم کیا ہے، اس کو اس کام پر لگایا نہیں ہے. ہر چیز دنیا کے اندر کام پر لگانے والی ذات اللہ کی ہے. پانی سے کیا کام اللہ لے رہا ہے یہ معلوم ہے سائنس کو.
پانی کو سائنس نے کسی کام پر نہیں لگایا ہے، پہلے ہی سے اللہ نے پانی کو کام پر لگایا تھا کہ وہ پیاس بجھائے گا اور اگائے گا، زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا کرے گا، اور بھی پانی کی جو خاصیتیں ہیں۔ تو اس طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کی چیزیں، یدبر الامر، سب کو کام پہ لگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ کام سپرد کر دیا گیا۔ اگر سائنس اور انسان کسی کو کام پر لگاتے تو ایسی صورت کے اندر بہت دن ہو گیا سورج روشنی دے رہا ہے نا، کیا کرے، ذرا زمین کو بھی بولے اب تو روشنی دینا شروع کر۔ تو اپنی ٹیکنالوجی سے کیا کرتے یہ لوگ، زمین کو روشنی دینے کا حکم یہ کرتے نا، تدبیر۔ تو قدرت سمجھ میں آئی، تدبیر، کاموں کو کام پر لگانا، چیزوں کو کام پر لگانا، اور چیزوں سے کام لینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ورنہ چیز ہے، اگر انسانوں کے اندر طاقت ہوتی اس سے کام لینے کی تو وہ ہر ایک چیز سے کچھ دوسرے کام لے لیتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، سائنس کی ٹیکنالوجی اور سائنس کی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے معلوم کر لیا، اتنا علم ہے، انسانوں کو بتا دیا، معلوم کر لیا کہ کون سی چیز کیا کام کرتی ہے۔ تو ہے یہ تدبیر امور، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، بھئی شکر انسان بناتا ہے گنے سے، ہے نا، اسی طرح دوسری جگہوں کے اوپر کھجور وغیرہ ہے، کھجور کے رس سے بنتی ہے، دیگر چیزوں سے۔ تو یہ جو میٹھی چیزیں ہیں اللہ اگاتا ہے، اسی سے میٹھی چیز بنتی ہے۔ اب اگر انسان اللہ نے لگا دیا وہی چل رہا ہے۔ مرچ تیکھی ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھ دیا، وہی ہو رہا ہے۔ اس کو کوئی اگر میٹھا بنانا چاہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یفسر الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ دلائل قدرت کو صاف صاف بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم کو اس بات کا یقین ہو کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک دن مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ تمہاری پروردگار سے ملاقات ہوگی آخرت میں، یہ یقین کر لو۔ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آمنا سامنا ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم سے حساب بھی لے گا، یہ ہے ملاقات کا مطلب۔ تو یہ اس سے یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ اب پھیلا دیا کا مطلب یہ ہے، ایک دم سیدھی سادی مثال ہے، زمین تو گول ہے، لوگ کہتے ہیں نا زمین گول ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے، لوگوں نے دوربین سے دوربین سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے تصویر بھی لے لی ہے کہ زمین گول ہے، واقعی گول ہے زمین۔ تو پھیلا دینا، تو پھیلانے میں چیز تو لمبی ہو جاتی ہے نا۔ تو یہاں پھیلانے کی بالکل مثال ویسی ہے جیسے خواتین گھر کے اندر روٹی بناتی ہے نا، تو وہ اور مرد لوگ بھی روٹی بناتے ہیں، ایسا نہیں کہ خواتین بناتی ہے، تو مرد لوگ تو خواتین سے بڑی روٹی بناتے ہیں، لیکن جب وہ اس کو پھیلاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کیسی رہتی ہے، وہ گول ہی رہتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مادہ بنایا، مادہ پیدا کیا، اور اس مادے کو پھر پانی پر رکھ کر پھیلا دیا۔ جیسے پیڑا پھیلا دیتے ہیں تو روٹی بن جاتی ہے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مادے کو جو زمین تھی ایک جگہ پر رکھا اور اس کو پھیلا دیا پانی کے اوپر، تو زمین تیار ہو گئی۔ تو یہ قدرت ہے اللہ کی، مد الارض، زمین کو پھیلا دیا اللہ نے، وجعل فیہا رواسیا، اور جب پانی پر زمین کو پھیلا دیا، زمین کو رکھا تو زمین ہلنے لگی، اس لیے اس کا کچھ پایا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے رواسی یعنی پہاڑ اس پر رکھ دیے۔ پہاڑ زمین پر رکھنے کی وجہ سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں وہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں تو پہاڑ یا تو اپنی جگہ بدل دیتا ہے، یا یہ کہ وہ جو بنیاد ہے زمین تک وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ تعالیٰ جب حکم کرتا ہے زمین کو ہل جا تو زمین ہل جاتی ہے، یعنی پہاڑ کی جو بنیاد ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ بولتے ہیں نا اتنے درجے کا زلزلہ آیا تھا، تو وہ کیا درجہ کیا ہے وہ درجہ؟ وہ درجہ یہی ہے کہ وہ جو پہاڑ ہے اس کی بنیاد اپنی جگہ سے کھو دیتا ہے تو زمین اتنی ہل جاتی ہے، اتنی جگہ سے۔
وہ بولتے ہیں زلزلے کا مرکز کہاں تھا؟ فلاں جگہ تھا، اور پھر پاکستان میں بھی آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی آ رہا ہے، ہندوستان میں بھی آ رہا ہے، افغانستان میں بھی آ رہا ہے، تاجکستان میں بھی آ رہا ہے. ابھی پچھلے مہینے آیا تھا زلزلہ، تو اس کا مرکز تاجکستان میں تھا اور دہلی میں جھٹکا محسوس ہو رہا ہے. تو جو زمین کے نیچے ہے نا، زمین کے بالکل نیچے کے حصے کے اندر، وہاں سے زمین اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو وہاں سے وہ پھٹنا شروع ہوتی ہے، اسی کو زلزلہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے جس کی وجہ سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا. یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے. وانہارا، اور زمین میں نہریں پیدا کر دی، نہریں پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے نہریں بنائی ہے. اگر انسان یہ چاہتا کہ زمین میں سے پانی نکالے اور زمین پر پانی رکھے تو نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کہ نہریں ایک ٹنکی کے مانند ہے. نہر کیا ہے؟ دیکھو زمین کی خاصیت یہ ہے، بعض زمین میں پانی ڈالتے ہیں تو نیچے زمین میں اندر چلا جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نہر ہے نا، ندی بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے تو پانی اس میں جذب نہیں ہوتا، بہتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس پانی کو باقی رکھنا چاہے تو اس کا نظام اللہ نے بنا دیا. یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. جعل فیہا زوجین، اور اس کے میں سے ہر ایک کے دو قسم رکھی، ہر ایک کی دو قسم رکھی. دو قسم کا مطلب یہ ہے کہ ایک پھل ہوتا ہے، پھل اپنی ابتدائی حالت کے اندر کسائلا رہتا ہے، پھر آگے بات بڑھتی ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے. جیسے کیری ہے، مثال کے طور پر کیری اپنی ابتدائی حالت کے اندر کسیلی رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کھٹی ہوتی ہے، ایک قسم ہو گئی. پھر جب اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے تو اب وہ کیری نہیں رہتی، آم رہتا ہے، حالانکہ وہی چیز ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پھل ہیں اللہ کے ہاں. ہمارے یہاں پپیتا جو ہوتی ہے بہت ساری جگہ مسالے کے اندر لی جاتی ہے. اسی طرح کاجو، کشمش، اور یہ کشمش نہیں، کاجو، بادام، اخروٹ، خوبانی وغیرہ چیزیں ہیں. بعض علاقوں کے اندر وہ مسالے کے اندر، ہمارے یہاں بھی مسالے کے اندر لی جاتی ہے. ہمارے یہاں پختہ شکل کے اندر وہ آتی ہے. جیسے آپ آلو بخارا ہی لے لو، یہ آلو بخارا، آلو اس کی شکل ہے، لیکن اب جب اس کی شکل آگے بڑھتی ہے تو اسی میں سے بادام نکل رہا ہے. تو یہ ہر پھل کی دو قسم ہو گئی. ایک اس کی ابتدائی حالت، ایک الگ حالت ہوتی ہے، وہ الگ چیز اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہی پھل ہے لیکن اس کی دوسری شکل پیدا ہو گئی. ایک مطلب تو یہ ہے. مفسرین نے بیان کیا ایک دوسرا مطلب بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو پھل پیدا کیے ہیں وہ پوری دنیا میں جوڑ سے پیدا کیے ہیں، جوڑ سے پیدا کیے ہیں. ایک علاقے کے اندر وہی پھل ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ اور اس کی خوشبو الگ ہے، اور وہی پھل ہے لیکن دوسرے علاقے کے اندر اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کی خوشبو الگ ہے. اس کی ایک دم واضح اور کھلی مثال کیلا. ہمارے اپنے علاقے میں، ہمارا مالیگاؤں خاندیش اس طرح کے علاقے میں آتا ہے، مہاراشٹر کے اس علاقے میں آتا ہے. تو ہمارے یہاں جو کیلا پیدا ہوتا ہے وہ بڑی سائز کا، چھلکے جاڑے ہوتے ہیں اور میٹھا ہوتا ہے. ساؤتھ کے اندر جو کیلا پیدا ہوتا ہے وہ سائز کے اندر چھوٹا ہوتا ہے، اس کے چھلکے باریک ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہلکا سا کھٹا پن ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس کو تجربہ ہو جانتے ہیں. اس سے زیادہ حیرت انگیز بات ایک میں بتاؤ، ہمارا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تو وہاں پر ایک دم ٹماٹر کی طرح ایک پھل، بالکل لال، اسی طرح بالکل. ہمارے ساتھی نے جو لے کر آئے، بیچنے والے، کہا کہ یہ دیکھو مولانا، یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہا ایسے ٹماٹر نظر آ رہے ہیں، جیسے ٹماٹر پر وہ ہرا اس کے وہ ہوتا ہے نا، جس پودے کا پودا جو ہوتا ہے اس کا اثر، وہ بھی تھا. بولے نہیں. نے کہا کہ اس کو کاٹو.
تو وہ کاٹے، اس نے اس کو کاٹا، 2 ٹکڑا کیا، تو مجھ کو کہا کہ لو یہ کھاؤ دیکھو. تو میں نے اس کو کھایا تو ٹماٹر جیسی تھوڑی سی کھٹاس تھی، لیکن پوری لذت سیب کے جیسی تھی، پوری لذت سیب کے مانند. پھر وہاں پر جو بادام تھا لے کر بھی آیا تھا میں، تو وہ جو بادام تھا نا وہ اصل بادام کی شکل تھی اور اندر اخروٹ تھا. عجیب بات ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. پوری دنیا کے اندر ایسے پھل ہیں جو حج کرنے گئے ہیں، بار بار مکہ مدینہ وغیرہ جاتے رہتے ہیں. پہلے تو نہیں تھا لیکن اب بہت ساری قسموں کے پھل ہوتے ہیں. ایک دم جامن کی طرح پھل ہوتا ہے، مکہ میں ملتا ہے، ایک دم کلر بھی وہی، اس کو کاٹیں گے تو اندر گودا بھی اسی کلر کا جیسے جامن ہوتا ہے، لیکن اس کی لذت جامن سے بالکل الگ ہوتی ہے. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. جعل فیہا زوجین اثنین، ہر پھل کے اللہ تعالیٰ نے 2 جوڑے بنائے. یغشی اللیل النہار، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب اللہ دن کو ڈھانپ دیتا ہے تو وہ رات بن جاتی ہے. جیسے ہماری مثال بھی ہے، کوئی روشن چیز کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے ہے نا، تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ روشن دن پر اندھیرا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے سوچنے والوں کے لیے. اسی طرح زمین کے مختلف حصے، قطع متجاورات، کوئی زمین دلدلی ہے، کوئی زمین بہت پتھریلی ہے، کوئی زمین مناسب ہے اعتدال والی. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ باغات بنائے اللہ نے. دیکھو انگور کا باغ بھی بنایا، اسی طرح کھیتیاں بھی الگ الگ چیزوں کی ہیں. کسی میں گیہوں ہو رہا ہے، کسی میں چاول ہو رہا ہے، کسی کے اندر دال ہو رہی ہے تو کسی کے اندر باجرہ ہو رہا ہے، جوار ہو رہی ہے. اور اسی طرح کھجور کے باغ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. اسی طرح ایک تنے والے، یعنی ایک ہی تنے کا درخت، جیسے کہ ہم درخت دیکھتے ہیں نا ایک تنے کا، اور بہت سارے درخت ہیں کہ شروع ہوتا ہے ایک تنے سے لیکن بعد میں اس کی شاخیں پھوٹ جاتی ہے. اصل بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اتنے ساری کھیتیاں ہیں، پھل ہے، پھول ہے، یسقا بماء واحد، لیکن سب سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے. ایک ہی پانی سے سب سیراب ہوتے ہیں. اسی پانی سے انگور کا باغ بھی سیراب ہو رہا ہے لیکن نکل رہے ہیں انگور، انار کا باغ سیراب ہو رہا ہے نکل رہا ہے انار. یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے. گیہوں والا، جس کھیت کے اندر گیہوں بویا گیا ہے اس سے بھی وہی پانی سیراب اس کو کر رہا ہے. اس کے بازو کے اندر دوسری کھیتی ہے، اس کو جو ہے وہی پانی سیراب کر رہا ہے لیکن اس میں سے باجرہ نکل رہا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. نفضل بعضها على بعض في الأكل، اور ہم نے ایک کے اوپر ایک مزے کے اعتبار سے فضیلت دی. ایک انسان ایک چیز کھاتا ہے، بولتا ہے بہت مزیدار ہے، اسی جیسی کوئی دوسری چیز دی جائے وہ کھاتا ہے تو اس کے بعد بولتا ہے کہ یار وہ پہلی والی تھی نا وہ اتنی مزیدار نہیں تھی جتنی مزیدار یہ ہے، حالانکہ جب وہ کھایا تھا تو بولا تھا بہت مزیدار ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے دلائل ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور یہ دلائل توحید اور دلائل قدرت ہیں جس سے ایک اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ایک اللہ کا یقین دلوں کے اندر اترتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی یقین اترتا ہے کہ یہ قرآن جو نازل کیا جس کے اندر یہ دلائل بیان کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ تمام کی تمام جو یہ ہے یہ دلائل، اس سے یقین پیدا ہوگا، اور یقین جب اپنے خاص درجے پر پہنچتا ہے تو پھر وہ عمل کے اوپر ابھارتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ ان دلائل کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو، اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کا یقین پیدا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس کا یقین پیدا ہو، اور پھر اس یقین کے نتیجے کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت پیدا ہوگی، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی، تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، اور پھر نیک اعمال بندہ کرے گا. نیک اعمال بندہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے ارشادات اور اللہ کی ہدایات کے اوپر ویسا یقین نہیں ہے، اور اللہ کی ذات پر بھی ویسا یقین نہیں ہے. جب وہ یقین پیدا ہو جائے گا، تعلق پیدا ہو جائے گا، تو عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. اس لیے یہ دلائل قدرت اس میں بیان کیے گئے ہیں سورہ رعد کی ابتدائی آیات میں. اور اس صورت کے اندر زیادہ تر دلائل قدرت، دلائل توحید وغیرہ ہی بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے درس قرآن کے بعد ذکر کی مجلس بھی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم لک الحمد کالذی تقول و خیر مما نقول.
اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے عیوب و ذنوب کا استحضار عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اپنی مرضیات پر چلا کرنا مرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات عالی کے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ایمان کامل، یقین صادق کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی اور واقعی محبت عطا فرما، اپنے پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکی کی محبت دلوں میں پیدا فرما، نیکی کو نیکی سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبادات کا ذوق شوق عطا فرما، عبادات کا خشوع و خضوع عطا فرما، اخلاص و احسان، ایمان و احتساب، اتباع سنت کی کیفیات عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، معاملات کی سچائی صفائی ستھرائی عطا فرما، اخلاق کی پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ کلیہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادائی غیب سے انتظامات فرما، بے گھروں کو وسیع کشادہ گھر عطا فرما، گھروں کی تنگی کو دور فرما، رزق کی تنگی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کو حلال پاک طیب عافیت سہولت خیر اور برکت والا رزق حلال ذریعہ معاش عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہم میں سے ہر ایک مرد و خواتین کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے عافیت سہولت خیر برکت کے ساتھ پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔